السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت لها عند الله غير يسرها أن ترجع إلى الدنيا ولها الدنيا وما فيها إلا الشهيد يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون. بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من نفس تموت لا عند اللہ خیر یسرها. کوئی بھی نفس جس کو موت آتی ہے اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خیر و بھلائی ہے, جو اجر و ثواب ہے, اس کے بدلے میں اسے یہ بات پسند ہو کہ وہ دنیا میں لوٹ آئے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اس کو مل جائے سوائے شہید کے. یتمنی ان یرجع فیقتل فی الدنیا. شہید یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کو دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے اور دوبارہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دے. لما یرا من فضل شہادتی, جو اللہ رب العالمین نے آخرت میں
شہید کی فضیلت رکھی ہے، اس کے پیش نظر ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکات کے لیے ہے۔ اس مال کے دو جہاں کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الاتقیاء خیر الورا احمد مجتبیٰ آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ کہ جن کو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کر اور سید الاولین والآخرین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، یہ محرم الحرام کا مہینہ جس میں نواسۂ رسول جگر بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ شہادت بہت بڑا اعزاز ہے، یہ ایک فضیلت ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اور شہادتوں کی ایک لمبی داستان ہے، ایک تاریخ ہے۔ اسلام سے پہلے بھی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ان کی ایک تاریخ ہے، جن میں انبیاء بھی ہیں اور انبیاء کے پیروکار بھی ہیں، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ علیہ السلام کے جانثاروں کی تاریخ کو دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے آپ کی زندگی میں ہی جام شہادت نوش فرمایا۔ اور پھر اکابر امت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عظیم ہستیاں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے یہ رتبہ نصیب فرمایا، کیونکہ شہادت کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تمنا کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری یہ تمنا ہے ان اقتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں۔ جو شہادت کی اللہ رب العالمین نے فضیلت رکھی ہے، اس کی تمنا اور خواہش کرتے ہوئے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ تمنا کی کہ اللہ رب العالمین مجھے بار بار اپنے راستے میں شہادت نصیب فرمائے۔ شہید اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں پیش کر دیتے ہیں، اپنی گردنیں کٹوا لیتے ہیں، تم ان کو مردہ بھی نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے، تم نہیں جانتے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں زندہ ہے۔ سورہ آل عمران میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہے، ان کو وہاں پر روزی رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ کربلا جس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت رونما ہوئی، اس کے حوالے سے آج ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس میں سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ آج ہمارے اسٹیجوں سے، ہمارے ممبروں سے اس واقعہ کی حقیقت کو بھی بیان نہیں کیا جاتا، صرف اس وجہ سے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں دوسرے لوگ
اعلانیہ طور پر بچہ بچہ ان کا جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے لوگوں کو، اپنی اس نوجوان نسل کو، ان آنے والے بچوں کو حقیقت نہیں بتائیں گے صرف اس وجہ سے کہ کسی کی دل آزاری ہوگی یا جو ہے وہ دوسرے اس سے اختلاف رکھتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل یہ بھی وہی نظریہ اختیار کر چکے ہوں گے جو کچھ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر یا یہ چلتے پھرتے بازاروں میں جو کچھ سنیں گے، ان کے ذہنوں میں بھی وہی کچھ فیڈ ہوگا۔ یہ بھی ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، اکابرین امت کے بارے میں اپنے وہی نظریات اپنا چکے ہوں گے۔ تو لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی پر طعن و تشنیع کرنا یہ اسلام کا طرز عمل نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات، قرآن و سنت کی تعلیمات، وہ اس چیز کی ہرگز بھی اجازت نہیں دیتی، لیکن جو حق بات ہے اس کو مثبت انداز میں بیان کرنا یہ بھی ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ تو سب سے پہلے اس واقعہ کربلا کی جو حقیقت ہے اس کو جاننے کے لیے ہمیں اس کا پس منظر دیکھنا پڑے گا۔ عرب کا یہ معاشرہ جو گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا، اور آپ نے آ کر مکہ والوں کو اور عرب کے اس معاشرے کو اصلاح کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اچھے اخلاق کی دعوت دی۔ تو یہ معاشرہ جو آپ علیہ السلام کی 40 سال کی زندگی کے بارے میں گواہی دیتا تھا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ پہ ہم نے کوئی عیب نہیں دیکھا، صرف اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے، حق بات کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے یہ مخالفت پر اتر آئے۔ مکہ میں آپ کی مخالفت کی گئی، آپ دین کی دعوت دیتے رہے، تکالیف برداشت کرتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور رات کی تاریکی میں چوری آپ مکہ سے نکلے ہیں ہجرت کرنے کے لیے اور مدینہ طیبہ آئے ہیں، اور مدینہ طیبہ آ کر آپ نے اللہ رب العالمین کے اس دین کی دعوت کو جاری و ساری رکھا، اور اس کے مقابلے میں جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے آپ کا پیچھا کیا، اور آپ علیہ السلام کو یہاں مدینے میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، جس کے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرمائی، مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور اس کے بعد جنگ احد ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی اپنی کچھ کوتاہی کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن جنگ احد میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرمائی۔ عام طور پر جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شکست ہوئی، شکست نہیں ہوئی، یہ وقتی طور پر مسلمانوں پر آزمائش آئی تھی، اور پھر کافر بھاگنے پر مجبور ہوئے، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہی فتح نصرت عطا فرمائی، اور مدینے کے وہ یہودی جن کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے ہوئے تھے انہوں نے غداری کی، جس کے نتیجے میں ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا، اور انہوں نے مدینے سے نکل کر خیبر میں جا کر مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کی، اہل مکہ کو اکسایا، غطفان اور دیگر قبیلوں کو اکسایا، اور 5 ہجری میں جنگ خندق کی صورت میں مدینے پر حملہ آور ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا دفاع خندق کھود کر کیا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے فتح نصرت آئی کہ یہ کافر بھاگنے پر مجبور ہوئے، اور اس طرح یہ تیسری جنگ جو جنگ خندق ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کامیاب و کامران فرمایا۔ پھر 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی،
مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا جنگ بندی کا، اور اس طرف سے آپ کچھ مطمئن ہوئے تو آپ نے یہودیوں سے بدلہ لینے کے لیے خیبر پر حملہ کیا کہ جنہوں نے غداری کی تھی، اور اللہ رب العالمین نے خیبر بھی فتح کر دیا۔ یہ 7 سال کا مختصر عرصہ، اور 8ویں سال میں آپ علیہ السلام اسی مکہ کی طرف ایک جم غفیر لشکر لے کر دن کے اجالے میں ایک فوج لے کر جا رہے ہیں کہ جس مکہ سے آپ رات کو چھپ کر نکلے تھے، چوری نکلے تھے، اس قلیل عرصہ میں ہجرت کے 8ویں سال آپ علیہ السلام اپنے ساتھ 10,000 صحابہ کی جماعت لے کر مکہ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس مکہ کو بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے ہی فتح کروا دیا، اور مکہ فتح ہو گیا۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا ہے تو وہ بہت سارے قبیلے جو اس انتظار میں تھے کہ سب سے زیادہ مزاحمت کرنے والے یہ اہل مکہ ہیں، جن کی یہ دشمنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب جب یہی سر نڈر ہو گئے ہیں، مکہ فتح ہو گیا ہے، تو اب ہمارے لیے بھی 2 ہی راستے ہیں، یا تو ہم بھی محمد کے دین کو مان لیں، یا پھر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم بھی لڑائی کریں۔ اور انہوں نے دیکھا کہ لڑائیاں کر کر کے تو ہم دیکھ چکے ہیں، لڑائیوں کی صورت میں محمد اور اس کے ساتھیوں سے جیتا نہیں جا سکتا، تو لہذا اس محمد علیہ السلام کے دین کو اختیار کرنا، اپنانا، اسی میں عافیت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قوموں کی قومیں، قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوئے۔ حضرات، یہ 10 ہجری کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع پہ جا رہے ہیں۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح کے لیے جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000، اور اب صرف 1 سال درمیان میں گزرا ہے۔ 10 ہجری میں جب آپ حجۃ الوداع پہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد تھی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس قلیل عرصے میں اتنے زیادہ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو وہ شان و شوکت دی، وہ روح دبدبا دیا کہ جو اسلام کے دشمن تھے وہ دبک کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور آپ نے اپنے بعد اپنے مصلی کا وارث سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں ہی بنایا، تو مسلمانوں نے اسی کو دلیل بناتے ہوئے ابو بکر کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال خلیفہ رہے۔ 13 ہجری میں جمادی الثانی کے مہینے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ انہوں نے اپنے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ یوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر نے منتخب کیا، اور لوگوں نے اس پر پوچھا بھی تھا کہ ابو بکر، اگر اللہ نے سوال کر لیا کہ اپنے بعد محمد علیہ السلام کی امت کی باغ ڈور کس کو سونپ کر آئے ہو، تو ابو بکر نے کہا تھا میں اللہ کو کہوں گا میں نے امت محمد میں جس شخص کو سب سے بہتر پایا ہے میں نے اس کو باغ ڈور سنبھالی ہے۔ اور یوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 13 ہجری میں مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہر قدم اٹھایا، ایک بہترین نظام قائم کیا، نظام حکومت اتنا بہترین قائم کیا کہ جس کی مثال آج تک تاریخ دینے سے قاصر ہے۔ عدل و انصاف کو قائم کیا، نئے نئے محکمے قائم کیے۔ 10 سال حکومت کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور مسلمانوں کی یہ فتوحات عرب سے نکل کر عجم تک پھیل گئی۔ مصر، شام، یہ علاقے فتح ہوئے، اور جو کہ اس وقت کی 2 سپر پاور تھی، روم اور فارس، ان دونوں کو فتح کیا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھتے چلے جائیں کہ روم کی حکومت عیسائیوں کی حکومت تھی، اور یہ جو مغربی ممالک ہیں اور جو عربی ممالک بھی تھے جن میں شام، مصر ہے، ان پر غیر حکومت کرتے تھے، عیسائی حکومت کرتے تھے۔
اور جب مسلمانوں نے ان علاقوں کو فتح کیا تو عربوں کی حکومت ان پر آ گئی جو ان کے لیے قابل قبول تھی، اور دوسری طرف اہل فارس تھے، عجمی تھے، جن پر ان کے اپنے بادشاہ حکومت کرتے تھے جو کہ کسرا کہلاتے تھے۔ جو بھی بادشاہ آتا تھا اس کا یہ لقب ہوتا تھا کسرا۔ کسرا کی حکومت کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ ان کی حکومت ختم ہوئی تو چونکہ ان کی حکومت ایک عرصے سے چلتی آ رہی تھی اور ان کی یہ قومی حکومت تھی، آج ہمارے اس معاشرے میں جو ہمارے مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ ان کی اپنی قومی حکومت تھی، ان پر حکومت کرنے والے بھی اپنے ان کے بادشاہ تھے، لیکن جب عربوں نے آ کر ان پر حکومت کی تو یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اس چیز کو انہوں نے دلی طور پر تسلیم نہیں کیا، لیکن طاقت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں، تو لہذا انہوں نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا کہ مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کا روپ دھار کر ان کے اندر داخل ہو کر ان کو جو ہے وہ اختلافات کا شکار کیا جائے، ان کے اندر اختلاف جو ہے وہ رونما کیے جائیں۔ اور یہ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، عیسائیوں نے بعد میں بھی مسلمانوں سے حکومتیں جب چھینی ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نظام کو انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر نافذ کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی، عداوت اور بغض اس کا اظہار کرتے ہوئے اس کے نام کو بطور گالی استعمال کیا ہے۔ 10 سال عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور حکومت کا ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر اس مجوسی ابو لؤلؤ نے حملہ کیا، جس کو ابو شجاع کا لقب دیا گیا ہے اور اس کا مزار بنایا گیا ہے ایران کے اندر۔ اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زخمی حالت میں ایک مجلس شورا منتخب کی، 6-7 آدمیوں کی، کہ یہ جس کو چاہے خلیفہ منتخب کر لیں، اور اس شورا نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 24 ہجری سے مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں اور 35 ہجری تک 12 سال مسلمانوں کے یہ خلیفہ رہے ہیں، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر طرح طرح کے الزامات لگا کر یہی وہ لوگ جو بظاہر مسلمان تھے لیکن یہودیت اور مجوسیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، انہوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے اپنی حکومتوں کے چھن جانے کا، اپنی زمینوں کے چھن جانے کا، اپنے علاقوں کے چھن جانے کا، وہ انتقام لینے کے لیے مسلمانوں سے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر مسلمانوں کے اندر اختلافات ڈالے۔ اور سب سے پہلے یہ عبداللہ ابن سبا یہودی ہے کہ جس نے مسلمانوں کے اندر یہ نظریہ پھیلایا کہ خلافت تو حق تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو یہ ابو بکر عمر انہوں نے تو یہ حق چھینا ہے، علی کی خلافت کو غصب کیا ہے، اور یہ لوگوں کی ذہن سازی کر کے یہی عراق، بصرہ، کوفہ، مصر، ان لوگوں کی اندر یہ ایک کمپین چلا کر ایک سازش تیار کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اور یہ پہلا اختلاف ہے جو مسلمانوں کے اندر اعلانیہ طور پر رونما ہوا کہ مسلمان 2 گروہوں میں بٹ گئے، ایک عثمانی اور دوسرے علوی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ منتخب کیا گیا، اور ان کے سامنے سب سے پہلے یہی اختلافی مسئلہ آیا کہ قصاص عثمان کا۔ صحابہ کھڑے ہوئے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ مدینے کے اندر پیش آیا ہے اور مظلومانہ طور پر ان کو شہید کیا گیا ہے، لہذا قاتلین عثمان جو ہے ان سے قصاص لیا جائے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے موقف میں برحق تھے کہ جب عثمان شہید ہوا ہے اس وقت میں خلیفہ نہیں تھا، پہلے میری خلافت کو تسلیم کرو، میری بیعت کرو، پھر میرے پاس مقدمہ لے کر آؤ اور اس پر گواہیاں پیش کرو، جو قاتلین عثمان ہوں گے میں ان کو سزا دوں گا۔ اور دوسری طرف جو صحابہ کرام تھے ان کا یہ موقف تھا
کہ جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دے دی جاتی اس وقت تک ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے۔ یہ دونوں صحابہ جو ان کا جو اختلاف تھا وہ اپنے اپنی جگہ پر اجتہادی طور پر درست تھا۔ جو قاتلین عثمان کا قصاص لینے کے لیے کھڑے ہوئے، جس کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اور اس سے اسی تیسرے گروہ نے فائدہ اٹھایا کہ جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل ہوئے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ان لوگوں میں سے تھی کہ جو عجمی تھے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے مدینہ سے دارالخلافہ کو کوفہ منتقل کیا، اور کوفہ میں آ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آس پاس جن لوگوں کا زیادہ ہجوم تھا یا جو لوگ ان کو زیادہ فالو کرنے والے، اپنانے والے تھے، یہ عجمی لوگ تھے، یہ عربی کم تھے، اور انہی لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھار کر امیر معاویہ کے خلاف کھڑا کیا۔ امیر معاویہ کا موقف یہ تھا، کیونکہ وہ عثمان کے رشتہ دار تھے، کہ عثمان نجائز قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا ہے، لہذا اس کا ہم قصاص لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور جو قاتلین ہیں وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر چکے ہیں، آپ کی صفوں میں موجود ہیں، ان کو نکالیے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس چیز کا مطالبہ کیا گیا تو کوفہ کی جامع مسجد میں ہزاروں لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم سارے ہی قاتلین عثمان ہیں، کس کس سے بدلہ لو گے۔ امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں صلح ہو گئی۔ جب ان کی آپس میں صلح ہو گئی تو یہ سازشی ٹولہ جو تھا ان کا مقصد فیل ہو گیا کہ یہ تو مسلمانوں کو لڑانے کے لیے نکلے تھے اور یہ صلح ہو گئی ہے، لہٰذا انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھی، معاویہ کے خلاف بھی بغاوت کی، اور اس فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کے لشکر سے نکل کر علیحدہ جماعت بنا لی جو کہ خارجیوں کی جماعت کہلاتی ہے۔ انہی خارجیوں نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 ہجری رمضان کے مہینے میں شہید کیا، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے ہیں، پھر یہی کوفی لوگ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر ابھارا، آمادہ کیا کہ معاویہ نے چونکہ آپ کے باپ کی بھی بیعت نہیں کی تھی، آپ کی بھی بیعت نہیں کی، یا تو آپ معاویہ سے لڑائی کر کے بیعت لیں، یا پھر جو ہے وہ اس کو اس منصب سے جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے اس سے ہٹانے کے لیے اس کے ساتھ جنگ کریں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ سے لشکر لے کر امیر معاویہ کے مقابلے میں نکلے ہیں، لیکن جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات دیکھے کہ یہ لوگ کوفی کہ جو مجھے اس چیز کے لیے لے کر آئے ہیں، در پردہ یہ امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، در پردہ یہ امیر معاویہ کے ساتھ مل چکے ہیں، یہ تو غدار ہیں۔ جب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں معاویہ سے نہیں لڑتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ امیر معاویہ سے صلح کر لی، اور جو بھی شرائط رکھی امیر معاویہ نے اس کو تسلیم کر لیا۔ سن 41 ہجری سے امیر معاویہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور سب سے پہلے اسی سازشی ٹولے خارجیوں کا کلا کما کیا اور ریاست کے اندر امن و امان کو قائم کیا۔ 19 برس 5 مہینے تک امیر معاویہ مسلمانوں کے امیر رہے ہیں، خلیفہ رہے ہیں، کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں خلافت کے لیے، امارت کے لیے نہیں کھڑا ہوا۔ اور اس دور میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ یزید کی وجہ سے امیر معاویہ پر بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر بہت سارے ایسے لوگ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی زبان درازی کرتے ہیں۔ امیر معاویہ کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وحی لکھنے کے لیے منتخب کیا تھا، کاتبین وحی میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دیں،
اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے لیے جس تدبر کے ساتھ سیاست کی ہے کہ 19.5 برس تک وہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں، امیر رہے ہیں، اور اس دور میں اسلامی فتوحات کس قدر پھیلی ہیں۔ امیر معاویہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے بحری بیڑے جو ہے وہ تیار کر کے سمندر پار لڑائیاں کی ہیں، اور وہ جو اسلامی ریاست کا رقبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تھا، اس امیر معاویہ کے دور میں وہ 56 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 60 ہجری میں یہ رجب کے مہینے میں فوت ہوتے ہیں، اور اپنے بعد یہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کر جاتے ہیں۔ اس پر اعتراض کیا جاتا ہے اس وقت کے جو حالات تھے اس کو کوئی نہیں بیان کرتا۔ اگر اس کو مد نظر رکھا جائے، ایک شخص جو ایک عرصے سے مسلمانوں کا خلیفہ رہا ہے اور اس کا پورے علاقے کے اندر اثر و رسوخ ہے، اگر اس کے مخالف اگر کوئی دوسرا جو ہے وہ اس منصب کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ممکن ہے جتنا بڑا یہ بعد میں سانحہ پیش ہوا اس سے بھی بڑے بڑے سانحات پیش آتے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کیا، اپنا ولی عہد نامزد کیا۔ جب یہ یزید خلیفہ مقرر ہوا ہے تو اکثریت مسلمانوں کی ان کی بیعت کر چکی تھی۔ مسلمانوں کے بہت سارے علاقے، شام، مصر اور دیگر حجاز، مکہ، مدینہ، ان کے اکثر لوگوں نے بیعت کر لی تھی۔ چند ایک لوگ، حتیٰ کہ یہ عراق والے، کوفے والے، یہ بھی بیعت کر چکے تھے۔ مدینے کے اندر جو ہے جو اکابر صحابہ موجود تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ چونکہ مسلمانوں کی مشاورت سے یہ طے نہیں ہوا، لہذا خلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کی مشاورت سے ہونا چاہیے، اور یزید جو ہے وہ نو عمر ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے کہ یزید کے بارے میں یہ جو کچھ کہا جاتا ہے کہ وہ شرابی تھا، وہ کبابی تھا، وہ بدکار تھا، وہ ایسے تھا، یہ سب بعد کی رافضیوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ ہاں، نہ اس کا اہل بیت سے تقابل کیا جا سکتا ہے، نہ صحابہ کرام سے اس کا تقابل کیا جا سکتا ہے، نہ صلاحیتوں کے اعتبار سے کہ وہ سب سے زیادہ صلاحیت والا وہی تھا، اس سے بڑھ کر بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے۔ اسی وجہ سے جو اکابر صحابہ تھے، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ عبداللہ بن زبیر وہ موقع پا کر ایک دن کی مہلت لے کر مدینے سے مکہ نکل گئے اور جا کر حرم مکی کے اندر پناہ گزین ہو گئے، کیونکہ یزید کو جن سے سب سے زیادہ خطرہ تھا کہ وہ بیعت نہیں کریں گے اور خلافت کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ سیدنا حسین اور عبداللہ بن زبیر تھے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، جو ولید بن عقبہ گورنر تھا مدینے کا، بیعت کے لیے آیا تو فرمایا میں اس طرح چوری چھپے بیعت نہیں کروں گا، جب آپ اعلانیہ طور پر سب لوگوں سے بیعت لوگے تو میں بھی بیعت کر لوں گا۔ اور یہ بیعت کی مجلس منعقد نہیں ہوئی، 1-2 دن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے، اور جب مکہ آئے ہیں تو پھر کوفہ والوں کو جب یہ پتہ چلا کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی اور وہ مکہ آ گئے ہیں، تو انہوں نے خط لکھنے شروع کیے، اپنے بندے بھیجنا شروع کیے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم یزید سے زیادہ آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کو اپنا امیر مقرر کریں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں مکہ میں لوگوں نے سمجھایا بھی کہ دیکھیں کوفہ کے لوگوں کا جو ایک ذہن ہے، جو ان کا آپ دیکھ چکے، بہیو دیکھ چکے، رویہ دیکھ چکے ہیں، انہوں نے آپ کے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہاں ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ آپ کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انہوں نے کتنا توہین آمیز سلوک کیا۔ یہ کہیں موقع ملا تو انشاءاللہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی بیان کروں گا، اور آپ بھی یہ بات کبھی نوٹ کریں، کیا بات ہے، حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی، حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی، دونوں ہی سیدنا علی کی اولاد ہیں، فاطمہ کی اولاد ہیں، پنجتن پاک دونوں کو مانتے ہیں، حسن کا نام کیوں نہیں لیتے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی نام کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ جب حسن کا نام لیں گے تو سب سے پہلے یہ بات آئے گی کہ حسن وہ ہے کہ جس نے امیر معاویہ کو اپنا امیر تسلیم کیا تھا، اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔
یہاں سے پول کھل جائے گا کہ حسن تو ان میں سے ہیں کہ جو امیر معاویہ کی عزت بھی کرتا ہے، تکریم بھی کرتا ہے، اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کرتا ہے اور اس کے بیت المال سے وظیفہ بھی لیتا ہے، تو لہٰذا ان کی دشمنی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے آج مجلسوں کے اندر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا جاتا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے مکہ میں سمجھایا کہ دیکھیں آپ کے بھائی حسن کے ساتھ ان لوگوں نے کس قدر بدسلوکی کی تھی، آپ کے والد محترم کو وہاں پر شہید کیا گیا، لہٰذا اہل کوفہ پر کبھی بھی اعتماد نہ کیجیے گا، اعتبار نہ کیجیے، ہم آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ جو اکابر صحابہ مکہ میں موجود تھے انہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آپ میرے روکنے سے رک جائیں گے، میں آپ کے گھوڑے کے سامنے لیٹ کر اپنی جان دے دوں، آپ کو جانے نہ دوں۔ اور پھر یہ بھی سمجھایا کہ چلیں اگر آپ نے جانا ہی ہے تو آپ اپنی فیملی کو، بیوی بچوں کو، خواتین کو ساتھ لے کر نہ جائیں، آپ جائیں وہاں پر جا کر حالات کو دیکھیں، اور اگر واقعی طور پر کوفی آپ کے ساتھ وفادار ہیں، آپ کی بیعت کرتے ہیں، تو پھر آپ اہل خانہ کو بھی لے جائیے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا کر حالات کی خبر لو۔ مسلم بن عقیل کوفہ آتے ہیں اور کوفہ میں آ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نمائندہ بن کر ان لوگوں سے بیعت کرنا شروع کی۔ 18,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے لیے بیعت کی۔ جب یہ خبر یزید کو پہنچتی ہے تو وہ جو بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد تھا، اور یہ بڑا کرخت آدمی تھا، بڑے روب دبدبے والا آدمی تھا، اس کو پیغام بھیجا کہ جا کر کوفہ کے حالات کو کنٹرول کرو، اور جو لوگ غداری کر رہے ہیں اور بیعت توڑ رہے ہیں ان کا محاسبہ کرو۔ عبید اللہ بن زیاد بصرہ سے صرف 12 آدمیوں کے ساتھ کوفہ پہنچا تھا، اور جب کوفہ پہنچا ہے تو جو عربوں کا رواج تھا کہ سفر کے دوران وہ پگڑی کے ساتھ ٹھاٹھا مار کے جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے، وہ پہنچا گورنر ہاؤس۔ ان کوفیوں نے سمجھا کہ شاید حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں۔ جب اس نے گورنر ہاؤس میں پہنچ کر کوفہ کے اپنا نقاب اتارا، اپنا ٹھاٹھے کا وہ کپڑا اتارا اور کہا کہ جو مجھے جانتا ہے سو جانتا، جو نہیں جانتا وہ بھی یاد رکھ لے، میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، اور تمہارے بارے میں مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حسین کے لیے بیعت کی ہے۔ جو شخص اس سے باز آ جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو ایسی کڑی سزا دوں گا کہ وہ یاد رکھے گا۔ یہ 18,000 کوفی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے یہ فی الفور ایڑیوں کے بل پھر گئے اور منحرف ہو گئے، بھاگ گئے۔ مسلم بن عقیل ان کو کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں تھا، اور آخر مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا کوفے کے اندر۔ اور ان کی شہادت کی خبر جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچتی ہے، کیونکہ مسلم بن عقیل حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گرین سگنل دے چکے تھے، جب دیکھا کہ 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر حسین کے لیے بیعت کر لی ہے، تو خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ جلدی کریں، دیر نہیں کریں، کوفہ پہنچے، فصل تیار ہے، کاٹنے کی دیر ہے۔ یہ خط مسلم بن عقیل کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ مکہ سے نکل چکے ہیں اور راستے سے اور لوگ بھی ساتھ ملنا شروع ہو گئے۔ یہ قافلہ رواں دواں ہے کوفے کی طرف، اور راستے میں جب خبر ملی کہ مسلم بن عقیل ان کو شہید کر دیا گیا ہے تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں سے پلٹنے کا ارادہ کیا، یہاں سے واپسی کا ارادہ کیا کہ حالات ہمارے حق میں نہیں ہیں۔ لیکن مسلم کے بھائیوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھائی شہید کر دیا جائے اور ہم اس کا بدلہ لیے بغیر ہی واپس چلے جائیں؟ آپ جاتے ہیں تو جائیں، ہم تو کوفہ جائیں گے اور اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے جانا ہے تو میں نے واپسی پلٹ کر کیا کرنا ہے، تم تو آئے میرے ساتھ ہو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں جو لوگ ملے ان سے خبریں ملی کہ کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ فرزدق نامی ایک شاعر تھا، اس سے پوچھا، اس نے کہا یاد رکھے کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں شامیوں کے ساتھ ہیں، یعنی
اگرچہ وہ زبان کے ساتھ آپ کو اپنا وفاداریوں کا یقین دہانی کروا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ آپ کو دغا دے کر شامی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگوں کو جو ساتھ راستے میں ملے تھے ان کو حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں کہ جو ساتھ جانا چاہتا ہے جائے، حالات اس طرح ہیں، جو واپس پلٹنا چاہتا ہے پلٹ جائے۔ بہت سارے لوگ جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ راستے سے ملے تھے وہ یہیں سے واپس ہو گئے۔ 72 آدمی صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، جن میں سے تقریباً 20 سے زیادہ اہل بیت کے لوگ تھے، خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، ان کے اولادیں وہ ساتھ تھے۔ یہ 72 آدمیوں کا قافلہ جب کوفہ کے قریب پہنچا ہے تو یہ عبید اللہ ابن زیاد نے آگے سے حر بن قیس اس کو بھیجا اور اس نے جو ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنے کی کوشش کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں خود تو نہیں آیا، تم لوگوں نے بلایا ہے، تمہارے بلانے پہ میں آیا ہوں۔ یہ خط ہے، کوفی فوج کے سامنے وہ خط رکھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 بوریاں خطوں کی بھری ہوئی تھی، نام لے لے کر کہ یہ فلاں کی طرف سے خط ہے، یہ فلاں کی طرف سے خط ہے، یہ فلاں کی طرف سے خط ہے، تمہارے بلانے پہ میں آیا ہوں، میں خود بخود تو نہیں آیا اور نہ میں لڑائی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ یہ اسلام اور کفر کی، جس طرح آج یہ منظر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اسلام اور کفر کی جنگ تھی، ایسا نہیں تھا۔ جنگ کرنے کے لیے آتے تو اسلحہ کے ساتھ لے کر آتے، فوج کے ساتھ لیس ہو کر آتے، کچھ بھی نہیں، وہ تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ان کوفیوں کے بلانے پر آئے تھے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے خلاف جنگ، اعلان جنگ کرنا چاہتے یا ان کی بیعت کو رد کرنا چاہتے، ان کی حکومت کو رد کرنا چاہتے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے نہ جاتے بلکہ دمشق جاتے اور جا کر جو ہے وہ یزید کے ساتھ لڑائی کرتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ کوفے والوں نے دھوکہ دے کر بلایا اور یہاں پر آ کر بے وفائی کی، بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے 3 شرطیں رکھی، یا مجھے واپس جانے دیجئے، یا پھر مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس لے چلیں، میں ان کے ساتھ بات چیت کر لیتا ہوں، ممکن ہے ہمارے درمیان کوئی مصلحت کی صورت نکل آئے، کوئی بات طے ہو جائے۔ اگر یہ بھی 2 شرطیں قبول نہیں ہیں تو پھر تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے کسی غیر مسلم سرحد کی طرف جانے دیا جائے، میں کافروں کے ساتھ لڑائی کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، یہ مجھے زیادہ قبول ہے کہ میں اپنے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کروں۔ انہوں نے ان تینوں شرطوں کو ماننے کے لیے انکار کر دیا، اور یہ کہ یزید کے لیے تمام لوگ بیعت کریں، یہاں پر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے اور یزید کی بیعت کو تسلیم کر کے پھر ہم آپ کو قیدی بنا کر جا کر یزید کے سامنے پیش کریں۔ اور یہ چیز حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گوارا نہیں تھی، منظور نہیں تھی، اسی لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ مظلومانہ شہادت ہے اور یہ برحق شہادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، ان کو تو گھیر کر یہاں پر لا کر کوفہ کے اندر بے وفائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح بے یار و مددگار ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ اور پھر اگر تاریخی اعتبار سے جو لوکیشن ہے اگر اس کو دیکھیں تو یہ کربلا کا میدان جو ہے، یہ کربلا کی جگہ، یہ کس جگہ ہے؟ جو مکہ سے راستہ آتا ہے کوفے کو جانے والا، آپ تو کوفے کا راستہ چھوڑ کر خود جو ہے وہ دمشق کی طرف جانے کا ارادہ کر چکے تھے کہ میں جا کر براہ راست یزید کے ساتھ جو ہے بات چیت کرتا ہوں۔ جب آپ کو کوفے والوں کی صورتحال کا پتہ چلا تو آپ اپنا ارادہ یہ بنا چکے تھے کہ میں دمشق میں جا کر براہ راست یزید کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں، لیکن ان کوفیوں نے ان کی کسی شرط کو، کسی بات کو بھی نہیں مانا، اور اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اور پھر یہاں پر بھی جو منظر پیش کیا جاتا ہے وہ اس طرح کے جیسے بہت بڑی کوئی جنگ تھی، ایک طرف 72 آدمی تھے، دوسری طرف 4000 کی تعداد تھی، اور دن کے کچھ حصے میں ہی یہ جنگ ہوئی اور معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔
یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے، اس قافلہ حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے اکثر مرد حضرات شہید ہو گئے تھے۔ اس واقعہ کربلا کو جس ڈرامائی انداز کے ساتھ پیش کیا جاتا، بیان کیا جاتا، اس کے راوی کون ہیں؟ اہل بیت سے کوئی راوی ہے؟ اہل بیت کے لوگوں کو تو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعہ کو بیان کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ کوفی کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے وفائی کی اور ان کو اس طرح شہید کیا گیا۔ اور پھر یہ ہماری کتابوں میں نہیں، یہ مسعودی اس کی کتاب مربج الذہب، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لوگوں کو شہید کیا گیا اور جو باقی بچے تھے، عورتیں بچے تھیں، جب ان کو لے کر جا رہے تھے تو کوفے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ علی ابن حسین جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، پوچھے یہ کون ہے رو رہے؟ فرمایا اہل کوفہ رو رہے ہیں۔ فرمایا ہؤلاء یبکین علینا فمن قتلنا، اگر یہ ہم پر روتے ہیں تو پھر ہمیں قتل کنہوں نے کیا ہے؟ اور مسعودی لکھتا ہے وَكَانَ جَمِيعُ مَنْ حَضَرَ مَقْتَلَ حُسَيْنٍ مِنَ الْعَسَاكِرِ وَحَارَبَهُ وَتَوَلَّى قَتْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ خَاصَّةً لَمْ يَحْضُرْهُمْ شَامِيٌّ، جن لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس لڑائی کے اندر حاضر ہوئے ہیں، شریک ہوئے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی کی ہے اور ان کے قتل کے جو ذمہ دار ہیں وہ سارے کے سارے کوفی ہیں، ان میں کوئی بھی شامی نہیں تھا۔ یزید کی فوج نہیں تھی، یزید نہ خود آیا نہ اس کی فوج آئی ہے۔ اس کوفہ کے اندر یہ کوفی لوگ جو حضرت حسین کو بلانے والے تھے، عبید اللہ ابن زیاد جب گورنر بن کر آیا ہے بصرہ سے، وہ بھی بصرہ سے آیا، اس کے ساتھ صرف 12 آدمی تھے۔ یہ 4000 لوگ جو واقعہ کربلا میں حضرت حسین کے مقابلے میں کھڑے تھے، یہ کون لوگ تھے؟ تاریخ کی چاہے وہ کسی کی بھی لکھی ہوئی کتاب ہو، اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو وہ کوفیوں کے نام ملیں گے۔ تو یہ اہل کوفہ جو ہے، جن کی سازشوں کی وجہ سے یہ واقعہ تاریخ کے اندر اتنا علمناک پیش آیا، اور آج ہمارے اہل سنت بھی اس واقعہ کو اس طرح بڑھا چڑھا کر اور ایک افسانے کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور وہ باتیں جس کا تاریخ کے اندر کوئی وجود ہی نہیں ہے، من گھڑت روایتیں، موضوع باتیں، ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ سننے والی نئی نسل یہ سن کر یہی سمجھے گی کہ جو کچھ ان لوگوں کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، جو کچھ یوٹیوب پر ان کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، حقیقت یہی ہے، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے مسلمانوں کو ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچا کہ جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انتشار کا شکار ہو گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یزید اس کے ساتھ یا اس کے بارے میں کیا موقف ہے، وہ جو کچھ اگر اس کا اس کے اندر کردار ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ کوئی بندہ یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ یزید نے قتل کا حکم دیا یا یزید جو ہے اس کے قتل کرنے پر راضی ہی ہوا ہو، بلکہ جب اہل بیت کے اس قافلے کو جو باقی بچا تھا یزید کے پاس لے کر گئے ہیں تو اس نے اظہار افسوس کیا ہے، اور پھر ان لوگوں کی اکرام کیا ہے، تکریم کی ہے، عزت کی ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور پھر مدینے تک چھوڑنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجا ہے۔ سکینہ جن کا نام سنتے ہیں، زینب جن کا نام سنتے ہیں، ان کے اپنے اقوال ہے کہ جو لوگ ہمیں دمشق سے، شام سے مدینہ چھوڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم نے ان جیسے شرافات کوئی نہیں دیکھے۔ انہوں نے پورے قافلے کے اندر ہماری جس طرح خاطر و مدارت پورے سفر کے اندر کی ہے، ہم نے اس طرح کے لوگ نہیں دیکھے۔ تو یہ یزید کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے اندر بھی بہت زیادہ، ٹھیک ہے ہمیں اس کی سفارت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی فضیلتیں بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں جو دوسروں کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور منفی باتیں کی جاتی ہیں، اس کا بھی شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ یزید پر اعتراض کر کے وہ معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں، معاویہ پر اعتراض کر کے وہ حضرت عثمان پر اعتراض کرتے ہیں، حضرت عثمان پر اعتراض کر کے عمر و ابو بکر پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس طرح اصل نشانہ ان کا یہ اکابر ہیں، اور
صحابہ کرام کے بارے میں امت کے لوگوں کو اپنے سینوں کو صاف رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر ذرا برابر بھی کوئی میل، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کے منافی ہے۔ جو نبی کے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسا ذہن رکھتا ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقت کو سمجھ کر اس کو اپنے عقیدے اور عمل میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج مسلمانوں کے اندر جو بدعات پھیل چکی ہیں ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ سبیلیں لگانا اور یہ نظر و نیازیں بانٹنا اور قبروں پہ جانا، قبروں کی لپائی کرنا، نوحے سننا، یہ سارے وہ بدعات ہیں جو سراسر گناہ کے عمل ہیں۔ ان سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ دین تو وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا ہو گیا تھا، اور آپ نے ہر چیز کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں جو ہے تعلیمات دی ہیں۔ تو آپ کی تعلیمات ہیں کہ فوتگی پر کوئی بھی فوت ہو جائے، جتنا بھی عزیز و اقارب فوت ہو جائے، اس پر صبر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے کتنے عزیز و اقارب جو ہے فوت بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، آپ نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا، بلکہ آپ نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیۃ فلیس منا، جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا، گریبانوں کو پھاڑا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا شہادت یہ تو بہت بڑا بلند مرتبہ ہے، اس پر ماتم کی کوئی فلسفہ جو ہے، جو حقیقت ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر اگر ہم دلائل کے ساتھ دیکھیں تو نہ عقل نہ نقل سے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، یہ بہت بعد کی، اہل بیت نے بھی ایسا نہیں کیا، یہ بہت بعد کی ایجاد ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔